ناظرین، آج جو کہانی میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں وہ حقیقت میں ایک خوفزدہ کر دینے والا ڈراؤنا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ انڈیا کے شہر گڑگاؤں کا ہے۔ یہ واقعہ 2015 کا ہے۔ گڑگاؤں میں ایک سیفرون نام کا کال سینٹر تھا۔ اس کال سینٹر میں روز نام کی لڑکی کام کیا کرتی تھی، جو کہ کئی بار امپلائی آف دا منتھ بھی رہ چکی تھی، اپنے کام کی وجہ سے اور اپنے ڈسپلن کی وجہ سے۔ پھر ایک دن روز کو کال آئی، کیونکہ کال سینٹر میں روز کی جاب تھی۔ کال کو ریسیو کرنا، ان کی پرابلم کو سالو کرنا ان کا یہ کام تھا۔ اس کے سپروائزر نے دیکھا کہ عام طور پر جو کال سینٹر میں کال آتی ہے ان کی ٹائم ڈوریشن 3 سے 5 منٹ ہوتی ہے، لیکن یہ جو کال تھی یہ قریب آدھے گھنٹے سے چلے جا رہی تھی۔ کال سینٹر کی سپروائزر نے اس سے کہا کہ یہ کال ختم ہوگی تو میں پوچھوں گی کہ اس کی کیا پرابلم ہے۔ جب سپروائزر 10 یا 20 منٹ کے بعد آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ روز تو ابھی کال پہ ہی ہے اور یہ کال ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ یہ کال 10 منٹ اور چلی، قریباً یہ کال 1 گھنٹہ تک چلی، اور پھر 10 منٹ بعد روز نے یہ کال ختم کی۔ اس سے پہلے کہ سپروائزر اسے کچھ پوچھتی، روز نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی وہ آفس سے باہر جانے لگی، اس نے سامنے اپنی سپروائزر کو کھڑے دیکھا۔ سپروائزر نے روز سے پوچھا کہ روز سب ٹھیک ہے نا؟ روز نے جواب دیا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ اچھا محسوس نہیں کر رہی، وہ چھٹی لے کر اپنے گھر جانا چاہتی ہے۔ یہ بات سپروائزر کو حیران کرنے والی ہوئی کہ جو لڑکی اتنی ذمہ داری سے یہاں کام کرتی ہے، جو کبھی چھٹی نہیں لیتی اور لیٹ آورز تک اپنا سٹے کر کے کام کرتی ہے، اور یہ آج پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ روز یوں اچانک چھٹی لے کر گھر جانا چاہتی تھی اور زیادہ کچھ بتا بھی نہیں رہی تھی۔ ایک اچھا ٹریک ریکارڈر ہونے کی وجہ سے سپروائزر نے اسے چھٹی دے دی۔ اسے اگلے دن روز آفس نہیں آئی۔ ورکرز نے سپروائزر سے پوچھا کہ آج روز آفس نہیں آئی۔ کل بھی وہ اچانک اپنا کام پورا کیے بنا ہی چلی گئی۔ جب روز کو کال کی گئی تو اس کا موبائل بھی آف جا رہا تھا، اور سپروائزر نے روز کو دن میں کئی بار کال کر کے ٹرائی کیا، لیکن اس کا فون آف جا رہا تھا۔ اگلے دن بھی روز آفس نہیں آتی۔ سپروائزر نے روز کو دوبارہ کالز کی، لیکن اس کا فون بند ہی جا رہا تھا۔ یوں 3-4 دن گزرتے ہیں تو سپروائزر کو خیال آتا ہے کہ جو کال سینٹر میں بس ڈرائیور امپلائیز کو ان کے ایڈریس پر ڈراپ کرتا ہے، اس سے روز کے گھر بھیج کر انفارمیشن کی جائے کہ وہ اتنے دنوں سے آفس کیوں نہیں آ رہی۔ وہ بس ڈرائیور اس ایڈریس پر جاتا ہے، وہ روز کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو اندر سے ایک عورت باہر آتی ہے۔ ڈرائیور عورت سے پوچھتا ہے یہاں کے سیفرون کال سینٹر کی ایک روز نامی امپلائی رہتی ہے۔ اس عورت نے کہا کہ یہاں تو کوئی روز نامی لڑکی نہیں رہتی۔ یہ سن کر ڈرائیور بہت حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کہ میں تو روزانہ یہیں پر اتارتا تھا اسے۔ وہ آفس جا کے ساری بات سپروائزر کو بتاتا ہے کہ وہ بھی حیران ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، شاید وہ اترتی وہاں ہو لیکن گھر آس پاس ہو۔ سپروائزر اس کے ریزیڈیشن ایڈریس، روز کا جو ایڈریس دیا ہوتا ہے، اس پر اس کا گھر دلی کے برابر میں ایک صوبہ ہے یوپی، وہاں تھا۔ ایک ملازم کو تیار کیا گیا، ملازم اس ایڈریس پر بھیجا جاتا ہے کہ جائیں اور روز کا پتہ کریں، معلوم کریں کہ وہ کیوں نہیں آ رہی۔ وہ ملازم پریشان حالت میں وہاں پہنچتا ہے۔ ملازم روز کے گھر پہنچ کر دستک دیتا ہے تو روز کے ماں باپ باہر آتے ہیں۔ وہ ملازم سارا قصہ ان کو سناتا ہے کہ یوں اچانک روز غائب ہو گئی۔ وہ ماں باپ کہتے ہیں کہ جی ہاں، روز ہماری ہی بیٹی ہے، لیکن آپ بتائیں کہ روز آپ کے ہاں کیا کام کرتی تھی اور کتنے دنوں سے لاپتہ ہے؟ ملازم کہتا ہے کہ کال سینٹر میں کام کرتی تھی اور قریباً 15 روز سے لاپتہ ہے۔
روز کے ماں باپ تو کہتے ہیں کہ روز کو مرے ہوئے 8 سال ہو گئے ہیں، وہ آپ کی کمپنی میں کیسے کام کر سکتی ہے؟ یہ سن کر ملازم کے پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے۔ وہ ملازم کہتا ہے کہ کہیں میں کسی اور روز نامی لڑکی کے گھر تو نہیں آ گیا۔ ملازم انہیں روز کی تصویر دکھاتا ہے کہ کیا یہی ہے آپ کی بیٹی؟ وہ کہتے ہیں ہاں یہی ہے ہماری بیٹی۔ وہ بھی ثبوت کے طور پر روز کی ایک تصویر لا کے دکھاتے ہیں۔ ملازم انہیں کہتا ہے کہ یا تو آپ مذاق کر رہے ہیں یا میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ روز کے ماں باپ پڑوسیوں سے ملازم کو پوچھواتے ہیں اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ روز تو 8 سال پہلے ہی مر چکی ہے۔ وہ ملازم وہاں سے فوراً نکلتا ہے اور دلی پہنچ کر آفس میں سپروائزر اور سب کو واقعہ سناتا ہے۔ یہ واقعہ سن کر وہ بھی بہت حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں، ڈر سے جاتے ہیں۔ کال سینٹر کے سپروائزر تھانے جا کے روز کی رپورٹ درج کروانے کے لیے جاتی ہے تو تھانے والوں سے پتہ چلتا ہے کہ جس جگہ پر کال سینٹر تعمیر کیا گیا ہے وہاں پر ایک قبرستان ہے، اسی قبرستان کے اوپر وہ کال سینٹر تعمیر ہوا ہے۔ لیکن سپروائزر کو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ روز تو ہندو تھی لیکن قبرستان میں وہ کیسے آ سکتی ہے، ان کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ رپورٹ بھی نہیں کروا سکتے تھے کہ اگر پتہ چلے بھی تو کیا پتہ چلے گا، کہاں سے پولیس والے ثبوت تلاش کریں گے، کیا رپورٹ بنے گی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک دن وہ کال سینٹر ختم ہو گیا۔ روز کے جو قریبی کولیگ تھے 2-3 وہ بھی ذہنی مریض ہو گئے۔ وہ کال سینٹر وہاں سے ختم کر دیا گیا اور وہاں پر پوری جگہ خرید کر کمرشل مارکیٹس بنا دی گئے۔ بس یہ کہانی یہیں تک کی ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی، اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت پر ملتا رہے، اور ہماری یہ ویڈیوز اپنے دوستوں، فیملیز، گروپس میں شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔